الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدنی علما یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ آل عمران کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے وہ مضامین جو ہماری زندگی سے ڈائریکٹ متعلقہ ہیں اور آج کے دن کے لیے ہماری ضرورت ہیں، ان کے مقامات کا جائزہ لیتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور سورہ آل عمران میں بھی یہی ہماری ترتیب رہے گی کہ رواں ترجمہ تو گزرتے چلے جائیں گے، اور وہ مقامات جو ہماری زندگی سے بہت متعلقہ ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے، ان کی تھوڑی ضروری تشریح کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے جو کہ غزوہ احد کے بعد اس کے زیادہ حصے نازل ہوئے، اور کچھ درمیان میں آیات آئیں گی کہ جو ایک وفد عیسائیوں کا آیا تھا، ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور ان سے بحث مباحثے ہوئے، وہ کوئی 9 ہجری کا زمانہ ہے، وہ بھی سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ تو پچھلی سورہ بقرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی بڑی تشبیہ ہے، بلکہ جوڑے کی شکل میں ہے کہ پچھلی سورت کا ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اس کا پہلا تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ اہل کتاب کے بنی اسرائیل کا جو گروہ ہے اس سے مخاطب ہے، جنہیں ہم یہود کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلسل ایمان والوں کو ہدایات ہیں کہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی بھی تقسیم کچھ ایسی ہے کہ پہلا حصہ جو ہے اس میں اہل کتاب سے جنرل گفتگو بھی ہے، اور خاص طور پر جو اہل کتاب کا گروہ نصارہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں عیسائی کہتے ہیں، ان سے گفتگو ہے، ان کے سامنے دعوت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے وہ پھر اسی طرح سے ایمان والوں کو ہدایات ہیں، اور ایک خاص مضمون کے اوپر ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود ایمان لے آنا اور انفرادی زندگی میں دین کو اختیار کرنا، اس کے بعد پھر دوسرا اس کا جو مین حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور نظام، اجتماعی نظام عدل قائم کرنا، اور زندگی کے جو جملہ معاملات ہیں جو کہ ہمارے جمہور کے معاملات ہیں، پوری انسانیت کے معاملات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کرنا۔ تو یہ دونوں حصے جب ملتے ہیں تو یہ توحید کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے، اور اس سے اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوتا ہے، اور پھر ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بے شک غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اسلام جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کو بھی پورے رائٹس دیتا ہے، لیکن جو مرکزی نظام عدل ہے وہ اسلام کا قائم ہوتا ہے۔ تو یہ اوورآل جو اسلام کا نظریہ ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے وحی آنا شروع ہوئی تو مکہ میں اپنی ذاتی زندگی سے آغاز کیا، اور پھر اس کو بڑھاتے چلے گئے، پھر 2 آدمی ہوئے، 4 ہوئے، 10 ہوئے، الٹیمیٹلی جب 100-150 آدمی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، وہاں پھر اس قوت کو مجتمع کیا، مزید کچھ لوگ مدینہ سے ایمان لائے اور ایک قوت بن کے کفار سے ٹکراؤ لیا، اور پھر جنگیں ہوئیں اور جہاد فی سبیل اللہ جس کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفار کے اوپر غلبہ عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک کے لیے اسوہ ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، پہلا مرحلہ بھی اور اس کے بعد کے جو جہاد قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اجتماعی نظام عدل کا قیام ہے، اس سب کو سیرت کی شکل میں قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ تو پہلا حصہ ہم نے دیکھا کہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر کس طرح وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ جس کو ہم واقعی کہتے ہیں کہ مومن آدمی ہے، اور پھر ان مومنوں نے آپس میں مل کے اجتماعی نظام عدل کو کیسے قائم کرنا ہے، اس کے لیے جہاد اور قتال کا راستہ ہے جس کے سوا اسلام کا غالب ہونا ممکن نہیں ہے۔ مسلمان کی سوسائٹیوں کے اندر تو ہے کہ آپ محنت کریں گے، تبلیغ کریں گے،
یا جو ہے پرامن جد و جہد کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے اور ایک پرامن انقلاب کے ذریعے سے بھی شریعت کا نفاذ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور پوری دنیا کا جو مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اس کو پورا کرنے کے لیے نکلیں گے، تو پھر لازماً کفار کی طرف سے مزاحمت آئے گی۔ جب مزاحمت آئے گی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ لڑائی کی شکل میں نکلے گا، جسے ہم جہاد و قتال کے نام سے جانتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اس کی بڑی تشریح ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جو دوسرا حصہ ہے جہاد اور قتال کا، غزوہ احد کے حوالے سے، وہ اگلے آدھے حصے میں وہ ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو پہلے 3 رکوع جو ہیں یہ جنرل تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ قرآن مجید ہم سے کیا خطاب کرتا ہے، تو اس میں جو اہم مضامین ہیں ان کو میں فوکس کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ وہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور باقی جو ہیں اس سے ہم رواں گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اسی طرح حروف مقطعات سے ہے جیسے سورہ بقرہ کا تھا، جن کے معنی مفہوم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں کھولے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور خود اپنی ذات میں قائم بھی ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے، یہ پہلے آیت الکرسی میں بھی آئے تھے، وہاں تھوڑی اس کی تشریح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنی ذات میں خود زندہ ہے اور باقی سب کو زندگی دینے والا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی ذات میں خود قائم ہے اور زمین و آسمان کو بھی اور ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے کتاب اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدئی، اس کی جو اس سے پہلے ہے، اس کے سامنے ہے۔ تو اس کے سامنے کون سی کتابیں تھیں؟ آگے تشریح فرمائی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ اس نے اتاری تورات بھی اور انجیل بھی، من قبل، اس سے پہلے۔ جیسے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا کہ قرآن مجید کی طرف ہی رہنمائی سے آغاز ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایات ہیں تقوی والوں کے لیے۔ پھر تقوی کی بنیادی شرائط بیان فرمائیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھیں، نماز کو قائم کریں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں، تو وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور متقی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اسی کتاب کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، جو کہ تورات اور انجیل بھی اسی نے نازل کی، وہ اس سے پہلے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے اب اس فرقان کو نازل کیا۔ قرآن مجید کا ایک نام جو ہے وہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرقان ادا کر دیتا ہے کہ زندگی کے جو بھی معاملات ان کے سامنے آتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ فرقان بھی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ انکار کیسا ہے؟ انکار تو وہی کرے گا جس تک قرآن مجید پہنچے گا، یہ آیات پہنچیں گی۔ تو تکذیب کیسی ہوتی ہے کہ ایک زبان سے ہوتی ہے اور ایک فعل سے ہوتی ہے۔ کفار مکہ تو دونوں لحاظ سے کر رہے تھے، لیکن ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن عملی طور پہ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو پھر یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر وہی بات چسپاں نہ ہو جائے جو اہل کتاب کے لیے آئی، کہ وہ اہل کتاب بھی، یہود بھی یہی کرتے تھے، کہ کہتے تو یہی تھے کہ ہم اس کتاب کے وارث ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے۔ تو پھر جس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا اور ان کے اوپر غضبناک ہوا اور ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے اوپر ایسی ان کی شکلیں مسخ کر دیں، تو شدید خطرہ ہے کہ وہ معاملات ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں۔ تو یہاں اس کی وعید سنائی کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے، کہ جب وہ آیات اتار دیتا ہے، پیغمبر بھیج دیتا ہے اور حجت تمام کر دیتا ہے، تو پھر جو لوگ ان کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور کسی اور چیز کو اپنا راستہ بناتے ہیں، تو یہ وعید ان کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ کی وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، یعنی وہ سب جاننے والا ہے۔
کون کتنا اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، عمل میں لاتا ہے، کہاں انکار کرتا ہے، کہاں کمپرومائز کرتا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آج تک انسان اسی کو اگر دیکھ لے تو وہ ہدایت پر آ جائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کی ایک نظر نہ آنے والی بوند سے کتنا خوبصورت انسان بنا کے اس کو پیدائش دیتا ہے، اور 3 پردوں کے اندر اس کو رکھ کے جیسے چاہتا ہے اس کی شکل بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو ذہانت، سمجھ، فہم اور توانائیاں عطا کر دیتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی معنی خیز ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ذات ہے جس نے اتارا آپ کے اوپر اس کتاب کو جس کے اندر محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب کی جڑ ہیں، و اخر متشابہات، اور کچھ دوسری متشابہ آیات بھی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور اس میں بھی 2 گروہ ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں ان میں ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی محکم آیات کو پکڑتا ہے، ان کو سمجھتا ہے اور اپنے عمل میں لے آتا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں، کہ جن کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یا اس کے معنی مفہوم ایک سے زیادہ بھی نکل سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ان آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کو معنی مفہوم پہنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو کہ اصلاً متشابہات میں سے ہیں۔ تو یہاں وہ واضح کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو یہ بنیادی اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ تو پیروی کرتے ہیں متشابہات کی اس میں سے، اور وہ فتنہ فساد گمراہی ڈھونڈنے کی غرض سے اس میں لگے رہتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کا مطلب اس کی تعویل ڈھونڈنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ جن کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کو خواہ مخواہ کے معنی پہنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس سے کوئی نہ کوئی فساد اور ایسی چیزیں برآمد کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا یہ بات تو قرآن مجید میں دی ہوئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو سچے ہیں اور ایمان میں پختہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ لوگ ان آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جن کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے وہ درجات ہیں، وادیاں ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا اس کی کیا حقیقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے نظام کو لپیٹیں گے، قیامت والے دن ایک نیا نظام کھڑا کر دیں گے، سب متشابہات میں سے ہیں، کوئی نہیں ان کی حقیقت کو سمجھ سکتا۔ تو جو لوگ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی ہی آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور مطلب پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کے مقابلے میں جو ہدایت کرنے والے ہیں، ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو علم میں مضبوط ہیں، راسخ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، کہ ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو کہ محکم آیات ہیں جو عمل میں لانی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور متشابہات کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم اس سارے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں قسم کے لوگ ہیں، ان میں یہ جو لوگ ہیں جو محکم آیات سے احکامات لیتے ہیں، اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انتہائی سمجھدار اور ذہین اور عقل مند لوگ ہیں۔ یعنی ہمارے عقل مندی کے اپنے معیار ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو راتوں رات امیر ہو گیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا اور چکر دیا اور دنیا کی منزلیں اوپر سے اوپر بڑھتا چلا گیا، طے کرتا گیا، ہم سمجھتے ہیں بہت ذہین آدمی ہے، جبکہ قرآن مجید ان لوگوں کو
کہ جو متشابہات کی تلاوت کر کے گزرتے ہیں اور محکم آیات سے علم حاصل کرتے ہوئے ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے لیے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، تو نہیں سمجھتے مگر وہی جو اہل عقل ہیں، لب رکھنے والے ہیں۔ یہ بات انہی کو سمجھ آتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی آگے خوبیاں بیان فرمائیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، محکم آیات کو پکڑتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور پھر کہتے رہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ آئے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یعنی یہ تکبر میں نہیں پڑتے کہ ہم نے محکم آیات پکڑ لی ہیں اور ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، نہیں، بلکہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما دینا، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ پھر ان کا قیامت کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے، چونکہ وہ دنیا کی سربلندی کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی دعا میں شامل رکھتے ہیں ربنا انک جامع الناس، اے پروردگار بے شک تو سب انسانوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن کے اندر جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اصل میں قرآن مجید کی یہ جو صفت ہے کہ اس کی محکم آیات سے فائدہ اٹھانا، یہ وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کو قیامت کا پورا یقین ہوتا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، یہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی اصطلاح سے علم رکھنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں تو علم کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے کوئی پی ایچ ڈی، ایم فل اور اس طرح کی ڈگریاں لے رکھی ہیں وہ علم والا ہے، جبکہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم والا وہ ہے جس کو اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے اور پھر وہ اپنا وقت نکال کے آخرت کی تیاری میں لگ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا شعور حاصل کرے اور اس کے سامنے جھک جائے اور پوری زندگی آخرت کی تیاری میں گزار دے۔ اسی لیے وہ قرآن مجید کی طرف بھی رجوع کرے اور یہاں سے محکم آیات کو لے اور سمجھے، عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے، تو یہ ذہین اور سمجھدار لوگ ہیں۔ جبکہ وہ جو کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے رہے، ان کے لیے آخرت کی وعید سنائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ تو بالکل جانوروں کی مانند ہیں، کہ جانور بھی اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں جو اپنے ذہن اور شعور کو استعمال نہیں کرتے، جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسی تک، اپنے پیٹ تک، جنسی خواہشات تک محدود رہتے ہیں۔ اگر انسان بھی ایسا کرے تو پھر قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی مثال جانوروں کی کیا، جانوروں سے بھی یہ بدتر لوگ ہیں۔ جبکہ عقل مند ذہین لوگ یہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی جو محکم آیات ہیں ان کو اپنے عمل میں لاتے ہیں اور متشابہ آیات کی تلاوت کرتے ہوئے گزر چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہتے ہیں، ہدایت مانگتے رہتے ہیں، اور قیامت والے دن جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اس کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، کہ جو کچھ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے، محدود زندگی دی ہے، ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کا یہاں موقع دیا ہے، اور پھر یہ دنیا پوری ہو جائے گی اور پھر ہر ایک کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو یہ ایک رکوع کے مضامین کا ہم نے جائزہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مضامین ہم نے دیکھے ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔